ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ نانی کی زندگی میں ان کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا ان کے نواسے نانی کی وراثت میں سے حصہ دار بنیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے جو انتقال کرتا ہے نا، جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کو مورث کہتے ہیں، اور شرعی ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی وارث مورث کی زندگی میں انتقال کر جائے وہ وراثت سے محروم رہتا ہے۔ اچھا، اب یعنی جب حصے تقسیم ہوں گے تو جو ان کے زندہ بیٹا بیٹی ہوں گے ان کو دیے جائیں گے، یہ تو محروم ہوا۔ لہٰذا ایک تو ہوتا ہے کہ اگر یہ زندہ ہوتے، نانی کا انتقال ہو جاتا، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، اب ان بیٹی کا انتقال ہوتا تو پھر آگے دیکھا جاتا کہ ضرور ان کی جو اولاد تھی اس بچی کا حصہ ان کو ملتا، نانی کا تو نہیں لیکن بچی کا حصہ ان کو مل سکتا تھا۔ لیکن اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ وارث مورث کی زندگی میں انتقال کر گیا تو وہ تو محروم ہو گیا، تو لہٰذا ماں کا ان بچوں کو حصہ تو مل نہیں سکتا۔ اب کیا نانی کا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس نانی کے اپنے بچے مطلب موجود ہیں یا نہیں، یعنی ان بچوں کے ماموں اور خالائیں اگر موجود ہیں تو پھر یہ بچے محروم رہیں گے، کیونکہ جب بیٹے موجود ہوتے ہیں، بیٹیاں موجود ہوتی ہیں تو پھر تو پوتا پوتی بھی محروم ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ نواسے نواسیاں، تو لہٰذا اس صورت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر ان نانی کی صرف ایک ہی بیٹی ہوتی، اس کا زندگی میں وصال ہو گیا اور اب نانی کا انتقال ہوتا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ بچے ہی وارث تھے اور کوئی تو تھا نہیں، تو پھر ان کو اس وجہ سے مل جاتا، لیکن اگر نانی کے اپنے بچے موجود ہیں تو ان کو نہیں ملے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مورث کا انتقال ہو جائے اور بہنیں تقسیم سے قبل جائیداد اپنے بھائی کو معاف کر دیں تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ وراثت، جو مال وراثت ہے، یہ وارثوں کا حق ہے اور اس کی تقسیم حق شرع ہے، یعنی چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کرنے کا حکم دیا تو اس حکم پر تو عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر کوئی تقسیم سے پہلے اپنا حصہ معاف کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو نظر انداز کیا جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ تقسیم سے قبل کوئی اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا، پہلے تقسیم ہو جائے، بہنیں اپنے قبضے میں باقاعدہ لے لیں، اب اگر وہ چاہیں تو اپنے بھائیوں کو یا کسی بہن کو وہ دے سکتے ہیں۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک بہن کا حصہ بن رہا ہے 10 لاکھ، جب تک مکان ہے ابھی بکا نہیں ہے، بہن سے پوچھا، اس نے کہا جی بھائی کو میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے ہم بھائی لے لیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ اس مکان کو بیچ کے ذرا 10 لاکھ کی گڈیاں اس بہن کے سامنے رکھ کر دیکھیں، اب یہ کہیں کہ یہ پیسہ اپنے بھائی کو دے دو تو فیلنگز چینج ہو جائیں گی، ذہن تبدیل ہو جائے گا۔ پھر جو اس بہن کے شوہر ہیں یا بچے ہیں وہ بھی کہیں گے امی جان 1-2 تو رکھ ہی لو، کم از کم باقی ماموں کو دے دینا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسی لیے شریعت نے بڑا ہی نفیس فیصلہ فرمایا ہے کہ پہلے تقسیم کریں، اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ وارث کا اب ذہن اور قلب کتنا بڑا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں رکھنا تو دے دے، ورنہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقسیم سے قبل معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ بچی نے پوچھا ہے کہ کیا پردے میں رہتے ہوئے ہم آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں، جیسے کھانا وغیرہ کھانے چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بالکل جا سکتے ہیں، اس کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اس میں چند احتیاطیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ آپ کسی محرم کے ساتھ جائیں، صرف عورتیں پکنک پوائنٹ وغیرہ پہ چلی جائیں یہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ بہت زیادہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں معاشرے کے، آپ جانتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم ساتھ ہونا چاہیے، باپردہ طریقے سے جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ راستہ بالکل پرامن ہونا چاہیے، عزت کے، مال کے لوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر آپ چلے جائیں تو پھر غالب گمان یہ ہے کہ یہاں لوٹ مار ہو جائے گی، ایسی جگہ پر نہ جائیں۔ چوتھا یہ کہ مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، پھر چاہے آپ پردہ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اگر قریب قریب سب مرد عورت سب مکس گیدرنگ ہے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور معیوب ہے۔ ہاں، اگر مرد ایک طرف ہیں عورتیں ایک طرف ہیں، یا مرد عورتیں بھی ہیں لیکن ٹیبل جیسے ٹیبل کو ایسے جگہ پہ بیٹھے کہ وہاں فیملی روم ہوتا ہے، علیحدہ ایک سیپریٹ کسی جگہ پر آپ بیٹھ گئے ہیں تو اس کی بہرحال گنجائش نکلے گی، بالکل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ میرے اس رائے پر کہ جو کہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ذکر کی ہے اختلاف کریں کہ نہیں بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں چونکہ ایک ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں اور لوگ اپنے مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں اور بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میں میڈیا پر آ رہا ہوں۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ شاید ایک شخصی اعتبار سے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مسائل میرے پاس آتے ہوں گے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ مطلب میں ٹی وی پر آ رہا ہوں، 15 سال سے تو میرے پروگرام چل رہا ہے، 15واں سال ہے، تو کتنے لوگ ہمارے رابطے میں ہوں گے۔ تو لوگ اپنی جو مشکلات ذکر کرتے ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ ذہنی دباؤ کے اندر ہیں، بہت زیادہ
ٹینشن کے اندر، ذہنی دباؤ، پریشانیوں نے ان کو توڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم مطلب شرعی رعایت جو قرآن و حدیث دے رہا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کو رعایت نہ دیں اور ان کو منجمد کر دیں، تم کھیل بھی نہیں سکتے، تم یہاں بھی نہیں جا سکتے، تم یہ بھی نہیں کر سکتے، تو ذرا ان کے وہ گھر میں رہ کر بیچارے مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، چڑچڑا پن غالب آ رہا ہے، انسان کا ذہن جو ہے وہ سخت تناؤ کا شکار مستقل رہنے لگا ہے۔ اب اس کے لیے ریلیف کے لیے تھوڑی بہت کوئی کوشش ہونی چاہیے، تو یہ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ پھر شریعت کی اجازت بھی، اسی لیے میں نے قیودات کے ساتھ اجازت دی ہے، اس کا اگر رعایت کریں تو بالکل جا سکتے ہیں، شریعت ایسی پابندیاں نہیں لگاتی ہے، اور خصوصاً فی زمانہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھی نبی کریم کا دور دیکھیں اور یہ دیکھیں، تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں، اور یہ چیز ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم تخصص بھی پڑھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسباب ستہ کی وجہ سے احکام بدل جایا کرتے ہیں، جس کی بھنک بھی عوام الناس کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوتی کہ اسباب ستہ کہتے کس کو ہیں، نہ ان کی تعریفیں پتہ ہے، نہ ان اصطلاحات کے صحیح مفہوم، نہ ان کا اثر اور دائرہ اثر معلوم ہے کہ کہاں کہاں احکام شرع تبدیل ہو سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں ہو سکتے، نص قطعی میں عمل کریں گے نہیں کریں گے، قیاس کے مقابلے میں، نص مذہبی کے مقابلے میں کچھ پتہ نہیں ہے، رائے اپنی دینے کے لیے جو جتنے دانشور وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو مطلب دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اور دینی معاملے میں کلام کرنے لگتے ہیں، ان کے سطحی قسم کے کلام سن کر ہمیں ہنسی آنے لگ جاتی ہے، بعض اوقات باتیں بڑی بڑی کریں گے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ برا نہ مانے، لیکن جب نام ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگوں پر تبصرہ کرنے کی ہمیں شرعی لحاظ سے اجازت ہے، حالانکہ اجازت نہیں ہوتی ہے، نہ ان شرعی مسائل میں کلام کرنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ کرتے ہیں، صرف اپنی ایک دوسری کسی فیلڈ کی وجہ سے پیدا شدہ عزت اور ساکھ کی وجہ سے، یہ حاصل شدہ ساکھ اور عزت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں اب ہر ایک پر تبصرہ آرائی کرنا اور دینی مسائل میں اپنی زبان کھولنا بھی ہمارے لیے شرعاً جائز ہے، تو یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام امور کے پیش نظر ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی کو ہماری رائے سے اختلاف ہو وہ ٹھیک ہے، اس کے خلاف بھی فتویٰ دے سکتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں مقابلے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو ایک شرعی طور پہ جو چیز میرے پاس ہے میں امانت سمجھتے ہوئے آپ کی سپرد کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے لوگوں پر اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے ماذ اللہ ثم ماذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا خواب سنایا کہ میں نے سرکار کو دیکھا اور آپ کی دستبوسی کی، اب وہ شرمندہ ہے تو کہتا ہے اگر میں توبہ کرتا ہوں اس کا کیا طریقہ ہوگا، اگر لوگوں کو بتاتا ہوں تو میری عزت خراب ہو جائے گی اور آئندہ میں کوئی بات بولوں گا سمجھیں گے جھوٹا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ اگر آخرت کی گرفت، شرمندگی، لعنت اور ندامت، رسوائی، پچھتاوے سے بچنا چاہتا ہے تو اس جھوٹی عزت کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے اقرار کرے، واضح طور پہ کہے کہ میں نے اپنے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے اور میں نے غلطی کی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، یہ عزت اور ذلت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ انسان اس طریقے سے مطلب اپنے جھوٹی عزتیں بنا کر یہ سمجھے کہ جی بڑا میں نے کارنامہ کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اس اظہار کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سکتا ہے، اور اگر ذلیل ہی کرنا مقصود ہو تو کتنا ہی پردہ کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے آپ کے لیے ذلت کا سامان پیدا کر دے گا۔ اس لیے نبی کریم پر جھوٹ بولتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ یہ جو جھوٹے خواب بنا کے خواتین و حضرات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، شدید قسم کے، اور اس پر آخرت میں سخت گرفت ہے اور عذاب ہے، اور وہ بھی خصوصاً نبی کریم کے بارے میں کہتے ہوئے زبان نہیں اٹکتی ہے، زبان نہ لڑکھڑائے، تو اس سے زیادہ بے حیائی باطنی لحاظ سے اور کیا ہوگی؟ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ذلت پر پیش کرے، تبھی اس کو عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ فوراً بتائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لوگوں سے بھی معافی مانگیں جو آپ نے جھوٹی عزتیں حاصل کر کے جو مرکز محفل بننے کا ناپاک عمل کیا، اس پر بھی لوگوں سے معافی طلب کی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے دوسرے سے قرضہ لیا ہوا تھا، جس کا قرضہ تھا یعنی قرض خواہ وہ انتقال کر گیا، اب یہ غریب ہے، یہ سوچتا ہے اگر میں ورثاء کو بتاؤں گا وہ مطالبے کریں گے، میں پیسے دے نہیں سکتا ہوں، اس لیے وہ اس بات کو چھپا کر رکھ رہا ہے، تو نہ بتانے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بتانا کوئی واجب نہیں ہے، ادائیگی واجب ہے، تو اس لیے اگر وہ ادائیگی پہ قدرت نہیں رکھتا اس وجہ سے وہ کچھ عرصے نہ بتائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ جیسے بھی ہو سکے پہلی فرصت میں اگر کسی اور سے قرض لے کر ان کو دے سکتا ہے تو ان کو دے، کیونکہ ورثاء کا حق ہے، تو ان کو پہنچائے، اس شخص کو بعد میں قرض ادا کرتا رہے، اور یا پھر اپنے ذاتی مال کو کسی کو بیچ کر ان کا قرضہ ادا کرے، پھر ان کو بتا بھی دے، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ چھپا کر رکھتا ہے کچھ عرصے لیکن دینے کی مکمل طور پر نیت ہے تو اس چھپانے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص نے کوئی گناہ کیا، دوسرے پر وہ گناہ ظاہر ہو گیا،
اب کبھی جب یہ جو گناہگار ہے اس کو کسی برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے والا اس کو تانے دیتا ہے کہ تم نے تو گناہ کیا تھا، تم مجھے روک رہے ہو. تو اب یہ کیا کرے؟ کیا اس کو گناہ سے اور برائی سے روکنا چھوڑ دے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اگر تو اس شخص نے جان بوجھ کر اس کے سامنے گناہ ظاہر کیا، پھر تو یہ خود گناہ گار ہے اللہ کی یعنی مزید گناہ گار ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس پر بھی توبہ کرے. اور اگر ویسے ہی اس کے سامنے گناہ ظاہر ہو گیا، اس نے نہیں کیا تھا، تو بہرحال اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کا پردہ چاک کیا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں حکم شرع یہی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار بھی ہو تو وہ سامنے تبلیغ دین ضرور کرے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سامنے والا اس کو رد کر دے گا. تو کہیں بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ سامنے والا مانے تبھی تبلیغ دین کرو ورنہ نہیں. ہاں، وجوب کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا میری بات کو مان کر نیکی کرے گا یا برائی سے رکے گا، یعنی نیکی بھی ایسی جس کو ترک پہ برائی ہو، جیسے نماز نہیں پڑھے گا، نماز نیکی تو نماز کا حکم دے رہے ہیں، حقیقتاً نماز قضا کرنے سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر ہمیں یقین ہے کہ ہماری بات مان لے گا تو واجب ہے کہ اس کو تلقین کریں. لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پھر نہ کریں تو کوئی بات نہیں. تو یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یقین ہے کہ یہ مانے گا تو کہنا تو لازم ہے ہی ہے، اور اگر یہ واجب کے درجے میں بھی نہ ہو، آپ کو یقین ہے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر بھی کہیں تاکہ آپ کو مستحب کا ثواب ملے گا. وہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں. اور یہ اس شخص کی غلطی ہے. یاد رکھیں، اگر کوئی گناہ گار بھی ہمیں تلقین کر رہا ہے اور صحیح تلقین کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کی بات کو رد کر دینا کہ وہ گناہ گار ہے یا اعلانیہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ اس کی بات کو رد نہیں کر رہے. اگر وہ قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، تو اصل میں تو آپ قرآن اور حدیث کی دعوت کو رد کر رہے ہیں. تو اس شخص کی بات کو رد کرنا اگر عام کوئی دنیوی معاملہ ہوتا تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن جب قرآن و حدیث کی بات آپ رد کرتے ہیں تو چاہے وہ کافر فاسق کی طرف سے ہی آئے، کافر کی طرف سے بھی آئے، اس کو رد کیسے کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا یہ جائز ہوگا کہ کافر کہے جی خدا ایک ہے مان لو، اور آپ کہیں یہ کافر کہہ رہا ہے تو اب تو نہیں مانوں گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کفر ہو جائے گا. اس لیے اچھی بات آپ قبول کر سکتے ہیں. اور انڈونیشیا میں کہتے ہیں کسی عورت نے چائلڈ میرج کے بارے میں کہا کہ نہیں کر سکتے ہیں. اصل میں غلط فہمی یہ ہے، ہمارا مذہب اسلام شادی کی اجازت دیتا ہے، بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، ولی شادی کر سکتا ہے، لیکن رخصتی تب ہوگی جب بچی بالغہ ہو جائے گی، اس کے بعد رخصتی ہوگی، اس سے پہلے رخصتی نہیں ہو سکتی ہے.